پاکستان اس وقت دوسرا سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک بن چکا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ بلوچستان میں 700 سے 750 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی، جو مجموعی ہلاکتوں کا 31% ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ انجینئر عباس حیدر۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق پاکستان اس وقت دوسرا سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک بن چکا ہے۔ 2024 پاکستان کے لیے انتہائی ایک مشکل سال ثابت ہوا۔ تقریباً 2024 میں ملک میں 1100 جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جو اگر 2023 میں ہم اس کا کمپیریزن کریں تو 60% اس میں اضافہ ہوا۔ ان واقعات میں مجموعی طور پر تقریباً 2500 افراد جان سے گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 66% زیادہ ہیں۔ مزید تقریباً 2000 سے 2200 افراد زخمی ہوئے، جو 2023 کے مقابلے میں 25% اضافہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی ان حالات میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ 2024 میں 600 تقریباً 80 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جو پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے علاوہ مزید 1200 سے 1300 اہلکار زخمی ہوئے، اور کچھ علاقے خاص طور پر زیادہ متاثر ہوئے، جن میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ دونوں صوبے دہشت گردی کے واقعات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 1600 سے 1700 ہلاکتیں ہوئیں، جو ملک کی مجموعی ہلاکتوں کا تقریباً 50 سے 60% بنتی ہیں۔ بلوچستان میں 700 سے 750 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جو مجموعی ہلاکتوں کا 31% ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جو ٹرین ہائی جیک کا واقعہ تھا۔ بلوچستان میں BLA نے ٹرین کو ہائی جیک کیا، جس میں 490 افراد کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا۔ اس واقعے میں 31 افراد جان سے گئے، جس میں 21 مسافر اور 10 سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق پاکستان اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان پہلے نمبر پر موجود ہے، جو تیسرے نمبر ہے اس پہ عراق آتا ہے، چوتھے نمبر پہ نائجیریا ہے، سیریا، صومالیہ، یمن، انڈیا کا 8واں نمبر ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت یہ ایک کمپلیٹ فیلئر ہے ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کا، ہمارے اور پالیسی میکرز جتنے اعلیٰ اداروں پر بیٹھے ہیں۔ اتنے بڑے واقعات کا رونما ہو جانا، اور ریسنٹلی جو ٹرین ہائی جیک کا واقعہ ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں، یا پورے 2024 میں اگر ہم پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو دیکھیں، تو ادارے اگر صحیح ڈائریکشن میں ہوتے تو ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو صحیح سمت میں جانا ہوگا۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو اس وقت پاکستان جو سیاسی بحران کا شکار ہے، اس بحران سے جب تک پاکستان نہیں نکلے گا، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سیاسی اور اندرونی مسائل کے سے ہٹ کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر ہم 1100 ہلاکتوں کو اپنے سامنے رکھیں، وہ جو 1100 خاندانوں کو اپنے سامنے رکھیں، تو کون ہے اس کا جواب دے؟ جن لوگوں نے ان کو شہید کیا، ان کے بارے میں ہمارا کیا پالیسی ہے؟ تو ہم نے 2024 کا جائزہ لیا کہ اس میں پاکستان کے اندر کتنی ہلاکتیں ہوئیں، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور سیاسی بحران کا شکار ہے اس وقت پاکستان میں جاری سیاسی عدم استحکام دہشت گرد گروہوں کو مزید متحرک کر رہا ہے۔ جب حکومتی ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیز اندرونی مسائل میں الجھی ہوں، تو شدت پسند عناصر کو کارروائیاں کرنے کے لیے مزید موقع مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بار بار حکومت کی تبدیلی اور قانون کی جو کمزوری ہوتی ہے، دہشت گرد گروہوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو مین اس کی جو ریزن ہے، وہ پاکستان کے سرحدی جو مسائل ہیں اور جو بیرونی مداخلت ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افغانستان سے منسلک سرحد سے TTP اور دیگر گروپ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون رسپانسبل ہے اس کا کہ 1100 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی پاکستان کے اندر؟ وہ 1100 لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی بھی ایسے لوگوں کو پاکستان کی سرحدیں لوگوں کے لیے کھول دیں گے،
تو ان لاشوں کا، ان شہادتوں کا اور ان خاندانوں کو کون جواب دے گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کی تنظیمیں سرگرم ہیں، اس طرح کے میں نے جرنلسٹ دیکھے ہیں، اس طرح کے لوگ بڑے بڑے رولز پر دیکھے ہیں، ابھی بھی ان دہشت گردوں کے بارے میں وہ ایک نرم نظریہ رکھتے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو ایسے تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا